دل بھائی اگر آپ کمفرٹیبل ہیں. آپ کی آواز بلال بھائی نہیں آ رہی. عدیل بھائی یا جی جی رہتا ہے احمد بھائی پڑھ لے پھر آپ ہی. میں ہی پڑھ لوں. یہ کہتے اچھا تو میں پڑھ دیتا ہوں. آپ پڑھ لیں آج. چلیں تھوڑا سا تھوڑی آیات پڑھ لیں. چلیں پہلی 2-3 آیات میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں جی ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہی باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں. اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. جی اپنا دل بھیا بتا دیتے کہ آپ کا اس کی تفسیر میں کیا رائے ہوگی، پھر ہم بھی بتا دیں. آپ بتائیں، آپ کریں تشریف ہے تو پھر درمیان میں حصہ ڈال. چلیں ٹھیک. اچھا میرا یہ اندازہ ہے کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے جو بادشاہ اللہ تعالیٰ نے جس کے پاس جنہوں نے خریدا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات ڈال دی تھی کہ ان کی امپورٹنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آگے آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اس کو کہتے ہیں نا خدا خوفی والا حساب ان کے ذہن میں بھی تھا کہ وہ کسی نہ کسی خدا کو تو مانتے تھے اور بے حیائی کو بھی بے حیائی مانتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس طرح اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالی تھا کہ ان کی کوئی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائے گا. ایک تو چیز یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کے مالک ان کے دل میں ڈال دی. دوسری جو چیز مجھے نظر آئی ہے نا اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ادھر توکل کی حقیقت کے بارے میں ایک چیز بڑی واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ حالانکہ ہوا تو سارا ایک لاجیکل پروسیس کے تھرو ہوا ہے کہ کنویں سے ایک قافلہ آیا، قافلے نے اٹھایا اور آ کے اس کو مارکیٹ میں بیچا، یوسف علیہ السلام کو مارکیٹ میں بیچا. اور پھر وہ مارکیٹ سے ایک شخص کے پاس گئے اور ایک شخص کے دل میں یہ چیز آئی اور انہوں نے اس کو بڑے خیال سے رکھا. ہے تو یہ پورا ایک لاجیکل پروسیس، لیکن اس لاجیکل پروسیس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی میری بھی جو ہے نا اس کے اندر قدرت ہے اور یہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوا سارا کچھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم جو ہے نا اس گھر کے اندر جمائے، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ کیا. تو اس میں توکل کی ایک حقیقت میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ توکل اصل میں ہے اسی چیز کا نام کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ جو قافلے کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ وہ اس راستے سے ہیں اور پھر یہ ڈالنا کہ وہ اس کنویں سے پانی نکالیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ ان کو مارکیٹ میں سیل کریں اور پھر مارکیٹ میں جو خریدار ہے اس کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ یہ چیز یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدیں اور پھر ان کے ذہن میں جو رغبت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ڈالنا، یہ سارا ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اللہ تعالیٰ قدرت سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور یہ ہی توکل ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک توکل کا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو کچھ واقعات میں نے پڑھے تھے، مطلب ایک لطیفہ ہی تھے وہ، لیکن اس سے توکل کی ایک بڑے نا معنی اس کے اندر ظاہر ہوتے تھے. تو ٹائم اگر آپ دیں تو میں بیان کر دوں اس میں، یا کوئی اور بھائی کرنا چاہ رہا ہے کچھ تو کر دیں. اچھا آپ بٹ کریں صاحب بیان. اس میں بلا کیا سین ہے؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں ہر کام نہ حکمت کے ساتھ کرتا ہوں. اب دیکھیں وہ اپنی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نا چاہا برا ہی تھا کہ ان کو جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں، ادھر سے باپ کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے نا دور کر دیتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا محبت ہمیں مل جائے گی جو یوسف کو مل رہی تھی پہلے بہت زیادہ. اب انہوں نے اپنی طرف سے یہ غلط کیا. اللہ پاک جو تھے پیچھے بیک اینڈ پہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بہتری کا جو پورا پلان بنایا تھا کہ اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو نہ ادھر لے کے جاتے تو پھر وہ قافلہ ان کو نہ ادھر سے نکالتا، یہ مارکیٹ میں نہ جاتے اور پھر وہ مارکیٹ سے خرید کر اس بادشاہ کے گھر میں نہ جاتے تو ان کو بادشاہت کس طرح ملتی. تو اسی طرح ہمارے سیم ہی یہ کرائٹیریا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی نا کچھ اگر ہم پہ آزمائش آتی ہے نا
تو وقتی طور پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت جو ہے نا برے حالات میں آ گئے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، لیکن اللہ پاک نہ کسی طرح سے وہ مشکل راستوں سے گزار کے ایک ڈیسٹینیشن پہ پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام اگر وہ عام بندے ہوتے نا، عام آدمی، تو شاید وہ بھی بہک جاتے اور ناشکری میں پڑ جاتے جب وہ جیل میں تھے۔ تو لیکن اللہ پاک نے ان کو نا ایک اعلیٰ درجے پہ فائز کیا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایمان کی مضبوطی عطا کی تھی، اور پھر اپنا قرب۔ تو اس طرح جو ہے نا ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ اللہ پاک کی مشیت، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں، اور اپنے اپنے جو ہے نا ٹرن کا وہ ویٹ کریں، کہ رائٹ ٹائم کا ویٹ کریں، جب اللہ پاک جو ہے نا ہماری ان آزمائش کو ہمارے لیے بینیفیشل بنا دے گا۔ مجھے اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ویٹ فار دا رائٹ ٹائم۔ اللہ پاک بیکنڈ پہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت بہترین پلاننگ کر رہا ہے، لیکن رستے جو ہے نا وہ مشکل آ گئے ہیں، تو لوگ آپ کو مشکلات میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ایکچولی آپ کا رستہ ہی آسان کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس پہ میں طرف سے یہ ایڈ کروں گا کہ اس میں بات تھوڑی سی طلب کی بھی آ جاتی ہے نا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ایک چیز کہ میرے نبی نے ابھی آنا ہے اور ابھی اس سے میں نے کام لینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ سارے ذریعے بنائے، وہ سارے رستے بنائے کہ جس کے تھرو اللہ تعالیٰ، اس پروسیس کے تھرو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو باہر لے کے آ رہا ہے، اپنے نبی کے لیے رستے آسان کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی دنیا پہ دیکھیں تو اگر ایک بندہ حق سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے تو ابھی وہ اسی طلب ہے کہ میں نے سچائی پہ نکلنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی انسان کے لیے درجہ بدرجہ جو ہے وہ رستے بھی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی مشکلات بھی آتی ہیں، کبھی اس میں آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، پر ایٹ دی اینڈ طلب کے تھرو اللہ تعالیٰ اسے وہ منصب عطا کر دیتا ہے جس منصب کے لیے وہ نکلا ہوتا ہے یا جس منصب کے لیے اسے بنایا گیا ہوتا ہے۔ بالکل۔ نعمان بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بٹ صاحب، کافی اچھی جو ہے نا سب نے بیان کر دیا۔ جی صحیح ایکسپلینیشن ہو گئی ہے۔ اوکے جی سر، نیکسٹ ٹائم۔ عدیل بھائی ریڈ کر رہے تھے، میں نے کہا کر لیں آگے کہ میں کرنا شروع کروں؟ جی دل بھائی کر رہے ہیں۔ اور جب یوسف اب نیچے چلیے، یہاں پہ ٹھیک۔ اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کر دی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے بارے میں بتا دیا کہ ایک عمر آئی کہ جب ہم نے اسے حکمت بھی دے دی اور علم بھی عطا کر دیا، مطلب کہ ایک مخصوص علم ایج پہ جا کے اور ایک مخصوص مقام پہ جا کے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے بنائے جانے پہ یا جس مقصد کے لیے اس انسان کو بنایا تھا اس کو علم دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر پہلے دن ہی ہے تو اسے پہلے دن ہی اتنا علم دے دیا جائے کہ وہ اس علم کو سنبھال ہی نہ سکے۔ اور دوسرے جو آگے جو لوگ نیک کام کرتے ہیں تو اسی طرح، اور آگے اللہ تعالیٰ نے وہ وہی سنا دی ان لوگوں کو خوشخبری سنا دی کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں یا نیک نیت رکھتے ہیں یا میری راہ میں نکلتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو مجھے پسند ہے، جس سے میری امت کو فائدہ ہو یا کچھ بھی ہو، نیک کام کرنے والے لوگ، تو ہم اس کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جیسے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی مخالفت کے باوجود، ان کی سب کی مخالفت کے باوجود ہم نے ان کو ان سے نکالا اور ان کو ہم نے اس اتنے اعلیٰ منصب پر لا کے فائز کر دیا۔ بالکل۔ اب میں اسی تفسیر کے ذریعے سے نا بس فار دا سیک آف شیئرنگ اور موٹیویشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے نا جب شروع میں قرآن و حدیث کو پڑھنا شروع کیا نا، تو اسکالرس کو سننا شروع کیا، تو مجھے نا میں نے روزانہ کا ایک اسکالر کو میں سن رہا ہوں نا 5 سے 6 گھنٹے، اور میں مطلب اگر آن ایوریج میں پڑھ رہا ہوں کوئی 8 سے 10 پیجز قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں یا کسی حدیث کی بک کی، تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ نہ 2 دن بعد وہ سارا غائب، کوئی مائنڈ میں رہنا ہی نہیں۔ تو ایک دن نا میں نے کافی اسی طرح کوئی چلا کچھ 3-4 ہفتے، ایک دن نا میں نے سوچا یار کیا پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ مجھے وہ یاد رہتا ہے اور پتہ نہیں وہ میرے عمل میں بھی نہیں آتا۔ جب بندے کو یاد رہے، یاد دہانی آتی رہے تو پھر ہی عمل میں آتا ہے نا، تو کیا فائدہ فارغ کراؤ۔ تو میں نے نا پڑھنا بہت کم کر دیا، شیطان کے وسوسے
तो मैंने ना पढ़ना और स्कॉलर्स को सुनना बड़ा कम कर दिया। लेकिन फिर ना ऐसे ही किसी तरह मोटिवेशनल सुनी, वीडियोस सुनी कि किस तरह मतलब जो है बंदे का जो हाफजा है वो ताज़ा रहता है। तो फिर अब मैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह फील करता हूँ वाकई अल्लाह पाक ना एक खास उम्र पे आके वो इल्म हिकमत बंदे की पर्सनैलिटी के हिसाब से अता करता है कि जब वो उसके मुताबिक उसको संभाल भी सके। इल्म का होना एक अलग चीज है सर, उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगी बसर करना और उससे वाकई संभाल के चलना, ये एक चीज होती है। तो वाकई अब फील होता है कि वाकई तब जब बंदा यकदम वो सोचता है कि मेरे अमल में भी आ जाए इस्लाम मुकम्मल तौर पे, और इल्म में भी इस तरह मेरा दिमाग जो है ना वो कंप्यूटर हो कि हर जगह में मुझसे कोई पूछे तो मैं उसे भाइयों को बताऊं और मैं उनके साथ शेयर करूं, उनको गाइड करूं, और मैं अगर कहीं कोई बात हो रही हो इस्लाम की तो मैं अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो ये वाकई इट टेक्स टाइम। जी कि मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मुझे ये समझ आती है कि असल में ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक आज़माइश चल रही थी। ये उनका एक सब्र का पैमाना जो है ना उनका देखा जा रहा था, जिस तरह आपने भी जिक्र किया था पहले कि सब्र की तलकीन की जा रही है। अल्लाह ताला कह रहा है कि सब्र जो है ना वो किया था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने। तो मुझे भी लगता है कि जब इंसान को किसी आज़माइश से अल्लाह ताला गुजारता है ना, तो उसके बाद उसको जब राहत मिलती है ना या कुछ भी होता है, तो अल्लाह ताला इनाम के साथ भी साथ नवाजता है। तो यहाँ पे जब मेरे ज़हन में चीज़ आती है ना कि शायद अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इधर इनाम दिया है, जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि जो नेक लोग काम करते हैं, जो नेक काम करते हैं उनको हम इसी तरह बदला देते हैं। कि मतलब ये किसी आजमाइश के बदले में ना सब्र किया था, जो उसका बदला अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया, जो मेरे ज़हन में बात आती है। जी दिल भाई, नेक्स्ट। और जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको बरगलाने की कोशिश की और सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया और कहने लगी, आ भी जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है। सच्ची बात यह है कि जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें फलाह हासिल नहीं होती। तो इसमें पिछली आयत में अल्लाह ताला ने जब बता दिया था कि जो लोग नेक काम करते हैं तो उनको हम बदला दे देते हैं, और इस आयत में अल्लाह ताला ने फिर उनकी बात कर दी कि जो जुल्म करते हैं तो उनका हम भी हाल, फिर उनको भी हम फलान देते हैं, उनको भी हम भड़का देते हैं। तो पीछे तो वो वाकई सारा बयान हुआ है, इसकी तशरीह जो है ना वो कोई और भाई कर। सर अब इसमें देखे ना, अल्लाह ने एड्रेस किया है कि जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें फलाह हासिल नहीं होती। एक कलेक्टिवली बिलाल भाई एड्रेस आपकी हो रहा आवाज़ है नहीं आई। बहुत सारे लोगों से कि जो लोग भी करेंगे। तो अब आ रही है, सिग्नल इशू है या अभी कल आ से ही रही है सर। इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। जी। अच्छा, अब मैं ना अभी आ इससे रही। रिलेट करना चाह रहा था, ये बात डिस्कस हुई थी लास्ट लेक्चर्स में भी, सेशन में भी। अब अल्लाह इधर ना सर जी कलेक्टिवली एड्रेस कर रहे हैं कि देखो, जो भी लोग, एक ग्रोह, एक उम्मत, एक कौम जो है वो जुल्म में अगर इन्वॉल्व हो जाएगी तो फलाह उसके लिए नहीं है। जो लोग जुल्म से हटके जो कुछ मॉरल वैल्यूज अपनी अच्छी करेंगी और नेकी की तरफ चलेंगी तो फलाह उसी के लिए है, उसी को हम दुनिया में उबारेंगे। मेरी तरफ से ये मुझे समझ आता है। इसमें जो अदील भाई ने पॉइंट इसमें जो बताया था ना कि अल्लाह ताला ने, मेरे मुताबिक ये है कि जो ये इस आयत में जो बात हो रही है ना कि सुलेहा ने जब वर्गलाने की कोशिश की, तो एक्चुअली अल्लाह ताला ने कहा कि दरवाजे बंद कर दिए। और यूसुफ ने ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये वाले जो अल्लाह के वो मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी मामले को ना कि एक मर्द और औरत का जो एक मामला होता है ना, ये एक्चुअली अल्लाह की हदों को पार करना होता है। बगैर आप वेडलॉक के जो ताल्लुक कायम होता है वो आपकी अल्लाह ताला की हदों को आप पार कर रहे होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो शादी वाला मामला निकाह का रखा है मामला कि एक मर्द और औरत तभी जो है ना वो अज़दवाजी ताल्लुकात उनके जो है ना वो चलते हैं जबकि वो निकाह कर रहे हैं। तो उससे पहले तो वो नहीं हो सकते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि जो आगे, एक्चुअली जुल्म तो यही होता है कि अल्लाह ताला की हदों को जो है ना कोई बंदा अबूर कर जाए। तो अल्लाह ताला ने आगे फिर फरमाया कि जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें फलाह हासिल नहीं होती। इसमें हमें जो ये सबक मिलता है ना कि जो इस तरफ जाएगा ना,
وہ ایکچولی ظلم کرے گا. جو اس طرح کے کام کرے گا وہ ظلم کی طرف جائے گا اور اسے ہم پھلا ہی دیں گے, وہ چاہے جتنا مرضی. اور آپ دیکھ لیں جس معاشرے میں بھی یہ والی معاملہ چلے ہیں نا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور جو آؤٹ آف ویڈ لاک جو ہے نا وہ معاملات, تو وہ اس کا خاندانی سسٹم بالکل تباہ ہو کر رہ گیا. آپ یورپ کو دیکھ لیں, آپ جو ہے نا امریکہ کو دیکھ لیں, اور اب جو انڈیا میں بھی چل گیا. اور وہاں آپ دیکھیں گے جو یہ سارا نظام ہے, خاندانی سسٹم ہے, بالکل تباہ ہو کر رہ گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ وہ پچھلے واقعے کو ڈسکس کر کے آگے لوگوں کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ظلم پھر کرتے ہیں نا, پھر ہم ان کو نا فلا نہیں دیتے. میرے خیال سے جو یہ والی بات ڈسکس ہوئی ہے, اس سے اور یہ سبق ملتا سر ہے. ادھر نا وہ دیکھیں جو ادھر فلا والا ورڈ ہے نا, یہ وہی فلا والا ورڈ ہے جو قد افلح من تزکا میں آیا ہے. وہ فلا والا ورڈ ہے. مطلب یہ کوئی بھائی یہ نہ اس سے سمجھ دے کہ پاور اور جو ہے دنیا کے اقتدار والی نہ فلاح سمجھ لے. یہ ایکچولی ہیئر آفٹر کی فلاح والی بات ہو رہی ہے. اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اپنی طرف سے, جو تھوڑا ہٹ کے ہے موضوع سے. اس کے اندر جو لائن لکھی یہ ہوئی ہے کہ اللہ کی پناہ وہ میرا آقا ہے, اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے. اچھا, اس میں نا ایک حدیث بھی ہے جو میں موضوع کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسول پاک نے کہا کہ اگر کوئی آپ سے احسان کرتا ہے نا, مطلب آپ کا کوئی فائدہ کرتا ہے یا آپ کی کوئی ہیلپ کرتا ہے, تو آپ اس کو کم از کم اس کا رپلائی کرو اس کے ساتھ اچھائی کر کے. اگر نہیں نہ کر سکتے ایٹ لیسٹ اس کا تھینکس کر دو, اس کا شکریہ ادا کر دو. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں کوئی بھی بندہ ہمارے لیے ساتھ اچھا بیہیو کرتا ہے نا, یا ہمیں کبھی زندگی کے کسی موڑ پہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے, کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی, تو اس کے بعد ہمیں کبھی بھی اس کی کمر میں وہ چھوڑے والا جو حساب کتاب ہے نا, جو ہماری اکثر سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ ایک انسان سے کام بھی لیتے ہیں اور بعد میں اسی کو تباہ بھی کر دیتے ہیں. تو اخلاقیات بھی سکھائی جا رہی ہے کہ حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو تمہاری فیلنگز اپنی جگہ, تم جو بھی کہو, لیکن وہ میرا آقا ہے, میں نے اس کو بڑا رسپیکٹیبل سمجھا, تو میں اس کے کمر پیچھے بھی گناہ نہیں کر سکتا, مجھے بڑا برا لگے گا. یہ وہ والے الفاظ بھی اخلاقیات کے لحاظ سے بھی میرے خیال سے آ رہے ہیں. اچھا, میرے ذہن میں ایک حدیث آئی ہے ابھی عمیر بھائی نے جو واقعہ بتایا ہے اپنی سوچتا ہی ہے اس کے ریلیٹڈ ہی, شاید آپ لوگوں نے سنی ہو, میرا شاید مفہوم میں غلط نہ کر رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے. تو وہ جو سائے کے نیچے ہوں گے ان لوگوں میں کی تعریف کی گئی تھی, تو اس میں سے ایک وہ بھی تھا کہ وہ شخص جس کو زنا کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور وہ کہے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اگر کسی بھائی کو پتہ ہو تو وہ مجھے بتا دے, میں یہ سنی تھی کسی زمانے میں. عرش مولا جو اللہ کا عرش ہے نا اس کے سائے میں ہوں گے جب قیامت کے دن روزے میں بیٹھ کر کسی چیز ہوگا. اسی میں وہ ایک اور بھی چیز ہے کہ جس نے جوانی کی عبادت کی ہوئی ہوگی اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا بالکل قیامت والے دن. ایگزیکٹلی یہ جوانے دونوں کی اسپیشل عبادت. ایگزیکٹلی جی بالکل. نعمان بھائی ٹھیک ہو گیا جی, نیکسٹ. یہ تھرڈ آیت عدیل بھائی ہیں, دل بھائی چلے گئے. نہیں ادھر ہی ہیں عدیل بھائی. عدیل بھائی موو ٹوورڈ تھرڈ آیت. دل بھائی کی آواز نہیں لگا جا رہی, مائک آف ہونے کا. چلیں واٹس ایپ آپ کریں عمیر بھائی, آپ کر لیں. آ گئے آپ. اس آگے اس اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ میرا خیال ہے انٹرنیٹ ایشو ہے عدیل بھائی, آپ کی آواز نہیں آ رہی. انٹرنیٹ شو ہے. بٹ صاحب آپ پڑھتے ہیں پھر یا میں پڑھ دوں؟ آپ پڑھ دیں. چلے میں پڑھ دیتا ہوں. اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کا ارادہ کر لیا تھا, یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا, اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے. ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں, بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے. جی سر, اب اس میں دیکھیں اس میں تو جو بڑا کچھ ہی کلیئر ہو گیا. انبیاء کو جو معجزے دیے جاتے ہیں نا, ان میں سے ایک معجزہ ایٹ دا اسپاٹ ہوا تھا ادھر, جب وہ عورت بلا رہی تھی نا
بدفعلی کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اللہ پاک نے نا سامنے دیوار پہ حضرت، یہ تفاسیر میں آتا ہے، بعض روایات میں بھی آتا ہے، اور یہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے دیوار پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ ایک تصویر دکھائی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ نہیں، انگلی سے، ہاتھ سے اشارہ کر کے روک رہے تھے۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جو نبیوں کو اللہ پاک اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جی اچھا، اس میں نا جو مجھے سمجھ آتی ہے یہ کہ ایک تو بلکہ میں تفسیر پڑھ رہا تھا اس کی، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک تو یہ تھا نا، اس عورت نے واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا، اور یوسف کے دل میں بھی اس کی عورت کا خیال آ چلا تھا۔ تو اس سے تفسیر میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ اس چیز سے مولانا مودودی کی تفسیر تھی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس بات سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا، ان کا بھی جو نفس ہوتا ہے وہ بالکل چھین نہیں لیا جاتا ہے، نفس ان کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ اپنی جو طاقت ہے نا اس کو استعمال کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء جو ہے نا وہ انسانوں سے بالکل ہی الگ ہوتے ہیں، کہ ان کا کوئی نفس ہی نہیں ہوتا، ان کے ذہن میں ایسے کوئی خیالات ہی نہیں آتے، تو یہ قرآن کی آیت کلیئر کر رہی ہے کہ خیالات ان کے ذہن میں بھی آتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے ہم سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ واضح ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے نا، وہ ادھر یہاں پہ دلیل کا جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل دکھائی تھی، تو اس کے بارے میں جس طرح بلال بھائی نے بتایا، تو تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی دونوں چیزیں ہی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو لکھا ہوا ہے کہ دو طرح کے اس میں جو ہے نا اقوال ملتے ہیں، ایک تو یہ جو بلال بھائی نے بتایا، اور دوسرا جو ہے نا وہ یہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چھت کی طرف جس وقت دیکھا تو ان کو قرآن کی کچھ آیات دکھائی گئی جس میں دلیل تھی کہ یہ قرآن کی آیات ہی، مطلب کہ کچھ آیات دکھائیں گی جس میں یہ دلیل تھی کہ یہ کام جو ہے نا یہ برائی کا کام، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کے اوپر یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ کام برائی کا کام ہے، پھر انہوں نے اس کام کو کرنے سے پرہیز کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ملتی ہے دلیل کے بارے میں۔ جی اس میں دیکھیں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ مطلب اکثر ہمارے دل میں بھی ایک نا وسوسہ آتا ہے کہ یار میں تو ہر دفعہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہوں، یا میرے دل میں آ جاتا ہے خیال کرنے کا، مطلب میں نیک ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہاں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ خیال آ کر اس کو روکنا ہی افضل ترین انسان ہونے کی نشانی ہے۔ جس کو خیال ہی نہیں آ رہا وہ کہاں سے پھر اپنی مطلب افضل ہونے کی نشانی ثابت کرے گا۔ اور دوسری چیز جو ابھی بھٹ صاحب نے بتائی ہے کہ انبیاء کو ظاہری بات ہے، انبیاء جو افضل ترین ہیں اس پوری امت میں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے اندر وہ خواہش ہونے کے باوجود ان کا اللہ تعالیٰ نے اتنا کنٹرول دے دیا ہوتا ہے ان کو نفس کے اوپر کہ وہ اس گناہ کو پا کر بھی، مطلب دیکھ کر بھی اس کو کرتے نہیں ہیں۔ مطلب جس کو گناہ فیل ہی نہیں ہو رہا، فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جس کو شہوت ہی نہیں آتی، وہ بیچارہ زنا کی طرف کیسے جائے گا؟ اس کو تو زنا والی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، نہ اس کو کوئی اس کے اوپر عذاب ہے یا گناہ ہے۔ جو ہماری طرح جوان ہے اس کو سارا شہوت کا پتہ ہے، زنا کاری کا پتہ ہے، پھر وہ اس سے رکتا ہے نا، پھر اس کو اجر ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمارے اکثر ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے یار میں تو مطلب جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے، یا ایون کی میوزک ہے یار میرے دل میں تو آ جاتا ہے کہ میں سن لوں، پھر میں رک جاتا ہوں، میں بعد میں رکتا ہوں، میں پہلی دفعہ کیوں نہیں رک جاتا؟ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ چیز ختم تو نہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کریں گے نا آزمانے کے لیے۔ بالکل عمیر بھائی، مطلب اس سے ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ برے خیالات آ جانا یہ کوئی انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ انسان بہت مرتبہ ان کو جو ہے دھتکار رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی شیطان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح، یا نفس جو ہے ہمارا، وہ ان خیالات کو انسان کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ بخشنے والا ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے والا ہے، چاہے گناہ کی طرف چلا بھی جائے، لیکن اپنے اللہ کی طرف جو رجوع ہے نا وہ ایکچوئل بات ہے۔ جی بٹ صاحب نیکسٹ۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑتے، اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا، اور اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ تو یعنی یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ لگائی، تو جو زلیخا تھی اس نے بھی دوڑ لگائی،
اور پھر پیچھے سے جو قمیض پکڑی تو وہ قمیض پھٹ گئی، اور یہی لکھا ہوا ہے، بس یہی چیز ہے کہ عورت نے جو ہے نا پھر بہانہ بنایا کہ میں جو ہے سچ بول رہی ہوں، اور میرے ساتھ اس نے جو ہے نا برائی کا ارادہ کیا تھا. تو اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کس طرح واضح کرے گا کہ وہ چیز آئے گی. اچھا جی بٹ صاحب، یہ جو نام ہے نا، یہ نہ تو ملتا ہے بائبل سے، تو نہ ہی کہیں احادیث کی کتاب سے ملتا ہے. تو مجھے تو نہیں کسی بھی اسکالر سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ کوئی ہے جو مسند. زلیخا نام؟ ہاں جی. ہاں میں نے تفاسیر میں پڑھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں نہیں، میرے خیال میں مولانا مددی کی تفسیر تھی شاید، اس میں پڑھا ہے میں نے. بہرحال میں نے کچھ تفسیر میں پڑھا ہے، مجھے یاد نہیں کون سی نہیں تفسیر تھی. بلال بھائی، یہ نام ہے بائبل میں، بلکہ آئی تھنک اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ہوگا. بائبل کے اب کتنے زیادہ ورژن ہیں ان میں سے ہے، اور یہ اس میں لکھا ہے. اور جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ مووی بنی ہے اس میں انہوں نے پراپر یہ والا نام یوز کیا ہوا ہے. وہی نا رائج ہو چکا ہے، پتہ نہیں لیکن اس کا ماخذ جو ہے نا وہ چلیں. بہرحال یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. ویسے میں کہہ رہا تھا کہ اگر کسی بھائی کے علم میں ہے اس کا اوریجن ایکچوئل تو وہ شیئر کر دیں. جی میں اس آیت کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو ظاہری سی بات ہے، محمدی ابھی تک دین نہیں تھا اترا، دوسرے انبیاء کا دین چل رہا تھا اور بنی اسرائیل ساری چل رہی تھی. تو دیکھیں کہ جو زنا کری والا معاملہ ہے شروع سے اتنا برا ہے کہ اس کو پوری عمر کی قید یا بڑی خطرناک قید سنانے کا جو اس مشیر نے اپنے بادشاہ کو مشورہ دیا، مطلب یہ شروع سے ہی ایک انتہائی غلط چیز سمجھا جاتا تھا. اور یہ اب ہمارے معاشرے میں نمان بھائی والی بات کہ جہاں جہاں یہ چیز عام ہو رہی ہے نا کہ جی اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک اپنی سوچ ہے بس، جس کو اگر فیل آتی ہے تو وہ کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سوسائٹی ہے، شادی بھی ایک چیز ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو یہ شروع سے کبھی بھی کسی بھی دین میں نہیں رہا کہ اس طرح کا معاملہ جائز ہوا ہو کبھی بھی. مطلب آپ ایون کہ کوئی بھی دین دیکھ لیں گے نا جو چینج ہو چکے ہیں نہیں چینج ہوئے، ان میں دین میں کہیں نہیں ملتا. اور دین کے آپ لوگ دیکھیں گے نا، مطلب وہ فار ایگزامپل کوئی اگر ہماری مسجد ہے تو ان کا کوئی ہوتا ہے جو بھی ان کے مطلب اسپیسیفک نام ہوتے ہیں مراکز کے، دینی مراکز کے، تو وہاں پہ جو لوگ ہوں گے نا وہ بڑے پاک صاف نیک. لیکن جو ہی ان کی عام پبلک دیکھیں گے اس میں یہ مشہور ہوگا، دینی لوگ کبھی بھی اس چیز کو نہیں، کسی بھی دین کے لوگ کرتے کہ یہ جی کام ہے یہاں یہ جو اچھا کام ہے. تو اس سے بڑا بچنا چاہیے کہ یہ کچھ شروع سے ہی غلط کام قرار دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ شراب پہلے حلال تھی اب حرام ہوئی ہے، یہ سٹارٹ سے ہی ایسا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. کرسچینٹی میں، ہندوازم میں، اور جو باقی بھی ہیں بدھزم، سب میں جو ہے نا یہ زنا شروع سے ہی جو ہے نا اس کو کنڈیم کیا جاتا رہا ہے اور ابھی تک کیا جاتا ہے. کچھ گناہ ہیں جو کہ واضح ہیں، لیکن جو کبائر شرک کے علاوہ جو ہے نا ان لوگوں کو پتہ ہے. شرک کا بھی پتہ ہے لیکن یہ مان نہیں رہے. انشاءاللہ مان جائیں گے، منوا لے گا اللہ. جی نیکسٹ. اچھا جی. یوسف نے کہا یہ خود تھیں جو مجھے ورگلا رہی تھیں، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں. یعنی کہ اس میں نا، اچھا میں نے اس پہ بھی تفسیر ابن کثیر میں پڑھی ہیں، ادھر بھی دو طرح کی باتیں نکل رہی ہیں. وہ تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ ایک قبیلہ تھا، جو قبیلے کے ایک شخص نے نا یہ گواہی دی تھی جو کہ علم والا تھا اور ایک پوری عمر کو پہنچا ہوا تھا. اس نے گواہی دی تھی کہ یہ اس طرح کا معاجرہ جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہو تو یوسف علیہ السلام نے سچ بولا ورنہ انہوں نے جھوٹ بولا. تو یہ جو ہے نا ایک تو یہ لکھا، ایک تو یہ اقوال ملتے ہیں کہ وہ شخص تھا وہ پوری عمر کو پہنچا ہوا تھا اور اچھا بھلے علم والا شخص تھا، ٹھیک ہے، جس نے دلیل کے ساتھ یہ گواہی دی تھی. اور دوسری جو ہے نا روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایک بچہ تھا جو کہ مطلب بہت ہی چھوٹا تھا، ابھی بولنا نہیں اس کو آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے جو ہے نا بلوایا. تو کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ 4 بچوں سے بلوایا. تو یہ علیحدہ علیحدہ اقوال اس کے ملتے ہیں ہمیں. لیکن بٹ صاحب جو مسند ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ ایک ضعیف عمر کا تھا بندہ، اور اس کی اخلاقی اقدار ابھی زندہ تھیں.
خود تو مرنے والا تھا لیکن اخلاقی اقدار اس کی زندہ تھی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قبائل کے لوگ تھے تب، ان چاہے مشرک تھے جس طرح کے بھی تھے، لیکن وہ ان کو اس چیز کا تھا کچھ کہ جو ہے نا وہ سچ بولنا ہے. تو اس نے پھر گواہی دی. اور دیکھیں سر، بادشاہ کی بیوی تھی، اس کے خلاف اس نے بات کی لیکن سچ کہا، اور اس چیز کو پھر جو ہے نا وہ مانا گیا. یہ ایک بڑی چیز ہے. بالکل بہت بڑی چیز ہے. جی ایسے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ تو جس کو کہتے ہیں نا جہاد کی قسم قرار دیا کہ یہ کوئی آسان بات تھوڑی ہے. حضرت ابراہیم اور کی سنت ہے. ہاں، اور بالکل، اور یہ بات بھی کہ بادشاہ کے سامنے جب اس نے یہ بات کہی تو بادشاہ نے اس بات کا انکار نہیں کیا یا یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ بادشاہ کو اس کے علم پہ یقین تھا. یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ شاید وہ بادشاہ کا کوئی بہت قریبی ہی ہو کہ بادشاہ ان کو جانتا ہو کہ جھوٹ نہیں بولتا. جی نیکسٹ ٹائم. اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹ بولتی ہے، اور یہ سچے ہیں. آگے ریڈ کروں کہ یہ بات ہو گئی ہے نا. جی آگے. پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بہت سخت ہے. یعنی کہ شوہر نے، جس طرح میں نے بتایا، جو بادشاہ تھا، اس نے جب یہ چیز دیکھ لی کہ اس شخص نے جو بات کی ہے، اور پھر جب اس نے خود ویریفائی کیا کہ پیچھے سے ہی قمیض پھٹی ہے، تو اس نے اس شخص کی بات پہ فوراً یقین کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کی مجھے جو سمجھ آتی میں نے ابھی بتائی کہ بادشاہ کو اس کے علم پہ یقین تھا، اس کے دلائل پہ یقین تھا کہ وہ اپنی بیوی پہ شک کر رہا ہے لیکن وہ شخص کی جو ہے نا علم پہ شک نہیں کر رہا. اور سر پھر دیکھیں بادشاہ کے اپنی بیوی کے لیے الفاظ جو ہیں وہ کتنے سخت ہیں. تو مجھے اس سے جو ملتا ہے نا، جو سمجھ آتا ہے کہ جب کسی شوہر کو اس کی بیوی کے بارے میں اس طرح کا کوئی پتہ چلتا ہے نا، ابھی بھی اس معاشرے میں بھی، کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے یا خیانت کر رہی ہے اس معاملے میں، تو وہ پھر ہارش ہوتا ہی ہوتا ہے. وہ پھر اپنی بیگم کا ساتھ دینے کی بجائے جو ہے نا اس کی حقیقت اس کے منہ پہ مارتا ہے. اور پھر واقعی جو ہے نا اس چیز میں خیانت بالکل بھی برداشت نہیں کرتا مرد. جی ایسے ہی. اچھا جی. پھر جب ہو گئی یوسف نے مقبا کا خیال کرا. اچھا ہاں، یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی. یعنی کہ اس کے شوہر نے بھی یہ کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم بھول جاؤ یہ بات جو بھی ماجرا ہوا سارا، اور ساتھ اپنی بیوی کو کہا کہ تم توبہ کرو. تو اس سے بھی وہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت بھی یہ گناہ تصور کیا جاتا تھا، اور گناہ کی ریپینٹنس جو ہے نا وہ ایک تصور تھا ہی. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ. اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورگلا رہی تھی. اس نے نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، اور ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. یعنی کہ وہ لان تان جو ہے اس وقت بھی ہوتی تھی جب کسی کو بارے میں کوئی بات پھیلتی تھی نا. حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے تو دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن بہرحال جو بات پھیلی تو اس وقت جو لان تان کا تصور تھا وہ اس وقت بھی تھا کہ لوگ جو ہے نا کسی برے کام کو دیکھتے تھے اس کے بارے میں پھر باتیں بنایا کرتے تھے، جس پر پھر زلیخا نے جو ہے نا آگے اپنی کارروائی کی. سر ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسپیچ جو فریڈم تھی وہ اس وقت بھی تھی کہ کرٹیسزم جو چاہے وہ پرائم منسٹر کی بیوی ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اس کی بنا پہ. تو یہ جو ہے نا وہ ماڈرنزم جو ہے نا وہ ابھی کی بات نہیں ہے، وہ جو ہے تب کی بات ہے کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ تھی تب بھی. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں، فریڈم آف اسپیچ تو بہت سے بادشاہوں کے وقت میں چلی آتی جا رہی ہے. بہرحال جو آپ بات کر رہے ہیں نا بالکل، لیکن میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا فریڈم آف اسٹیٹمنٹ بھی کھینچ لی جائے عوام سے، لیکن اگر اس چیز کی بالکل ہاں نہیں اچھی چیز یہ ہونا. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس چیز سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اسٹیٹمنٹ کی جو فریڈم آف اسپیچ ہے بولنے کی وہ نہیں چھیننی چاہیے، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اس کو ہم دلیل اس لیے نہیں پکڑ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سراہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بادشاہ تھا اور وہ اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا، نہ ہی وہ نیکوں میں شامل تھا. یہ صرف ایک کلچر بالکل تھا بالکل. اس وقت کا، اور سراہا نہیں ہے، تو اس کو ہم دلیل نہیں پکڑ سکتے. نہیں یہ بالکل بٹ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ کلچر ہی تھا.
اور یہ کلچر ہی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کلچر جو ہے نا ابھی نہیں ڈیولپ ہوا، یہ بہت پرانا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں کہ یہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہ اب کی ایجاد ہے. جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جو ہے یہ انٹروڈیوس کروائی ہے دنیا میں، تو یہ نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. جی بالکل. اچھا، اس میں نا یہ جو پیچھے سارا چلتا آ رہا ہے اس کے متعلق احادیث ہیں باقاعدہ واضح، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ رسول پاک کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بعد تم سے نا کسی اور چیز کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا کہ مجھے عورتوں کے فتنے سے تم مردوں کا سب سے زیادہ نقصان ہونے کا ڈر ہے. کہ مطلب ایک عورت سب سے زیادہ مرد کا نقصان کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نقصان مرد کا اور کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو یہ والا فتنہ جو ہے رسول پاک نے باقاعدہ واضح کیا ہے کہ عورت کا فتنہ کوئی چھوٹا معمولی فتنہ نہیں ہے، اس سے جہاں تک ہو سکے سیف رہیں. اس کے مطلب وہ جو کہتے ہیں نا، جو بڑے سٹارٹ میں ہماری ایک ڈسکشن میں بات ہوئی تھی کہ اس ارد گرد، کھیت کے ارد گرد بھی نہ جائیں، کہیں آپ اندر ہی نہ چلے جائیں سلپ ہو کے. تو یہ فتنہ جو ہے حدیث میں واضح لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک کہتے ہیں بہت بڑا فتنہ مردوں کے لیے. جی نیکسٹ. ہو گیا یہ. چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ. اب جوان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا اور انہوں نے ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھیں کہ حاشا اللہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. یعنی کہ وہ دیکھیں نا، اب اس میں دو رائے آ جاتی ہیں. گاندھی صاحب کی جو رائے ہے نا وہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں. گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ جب ان عورتوں کو بلایا گیا نا، پھر چھریاں ہاتھ میں دی گئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ اس لیے کاٹے تھے خود بخود کہ اس کو نا تھوڑا دمکائیں اس جوان کو کہ اب اگر تم ہمارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کرو گے تو ہم خودکشی کر سکتی ہیں، یا پھر تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، یا خود کو ہلاک کر کے تم پہ الزام لگا سکتی ہیں. تو مطلب ڈپریس کرنے کے لیے، تھریڈ کرنے کے لیے نا انہوں نے یہ فیل کیا. اور باقی جو مدودی صاحب کی رائے ہے نا وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر میں ایز اے غلام تھے، سرونٹ تھے، تو انہوں نے ایک مثلا کسی ایک عورت کا نا ہاتھ کٹ گیا تو پھر جب باقیوں نے دیکھا کہ اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام ضرور جو ہے نا اس عورت کو پٹی وغیرہ کریں گے، تھوڑا اسے سرو کریں گے. تو اس کو دیکھ کر نا باقیوں نے بھی جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے کہ ہمیں بھی جو ہے نا، ہمارے بھی یہ قریب آئے گا اور ہمیں بھی موقع ملے گا اس کے مطلب قریب جانے کا اور ہمیں بھی یہ پٹی کرے گا. یہ ایک رائے ہے. اب دونوں ہی کو اگر دیکھی جائے تو دونوں کا الٹیمیٹ پرپز یہی ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بس نا غلط کام کی طرف لانا چاہتی تھی. جی جی. میں کہتا بھائی کچھ اور بھی ہیں ادھر ہمارے چیٹ میں، تو اگر وہ کچھ بیان کرنا چاہے منان بھائی اور خرم بھائی. جی باجا صاحب. نہیں آپ کیری آن کریں، ہم سن رہے ہیں آپ. ویسا اگر میں تو نعمان بھائی کو مشورہ دینے والا تھا. میں کہہ رہا تھا نعمان بھائی دیکھنے حسن کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. عمران بھائی جی آپ بٹ سن رہے ہیں؟ جی 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 یہ جی جی قلعہ سے ہیں نعمان بھائی ہے عمران بھائی؟ جی بھائی تلونڈی میں رانی ادھر. جی جی ماشاء اللہ سر، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. اور پارٹیسپیٹ کیا کریں بھائی، آپ بھی کوئی کویشچن ہو یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیا کریں، ہمیں خوشی ہوتی ہے.
بھائی میں نے تو ابھی نہ کبھی تفسیر پڑھی نہیں نا. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دل میں جو ہے نا وہ اس تفسیر کے ذریعے روشنی منور کر دیں گے انشاءاللہ. میں نے یہ سنا تھا کہ وہ جو زلیخا تھی ان کو آخری سٹیج پہ لائف کی نا حضرت یوسف علیہ السلام پھر مل گئے تھے. وہ بعد میں آئے گا نا، سیکوینس وائز چل رہا ہے نا. ابھی آج ہماری جو ہے نا وہ 20 سے 40 آیات ہیں، پھر انشاءاللہ 40 سے 60 جو ہے نا وہ نیکسٹ ہوں گی. تو یہ پھر وہ بعد میں ساری چیزیں آئیں گی. جی ٹھیک ہو گیا. جی کیری کریں پھر ڈاکٹر صاحب. عزیز کی بیوی نے کہا اب دیکھو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیے تھے. یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا. یعنی کہ زلیخا نے ساری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ جس طرح مجھے تانے دیے جا رہے ہیں نا. اچھا اس میں بھی نا آگے جو آگلی آیات ہیں نا اس میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نا دعا کرتے ہیں کہ مجھے ان کے فتنے سے بچا لے، تو جب یوسف علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں نا تو کچھ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہ بہکا رہی تھی، جس طرح آپ نے بتایا نا کہ وہ بہکا رہی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ وہ ہماری طرف مائل ہوں. تو یہ بھی مجھے جس کے اندر لگتا ہے نا وہ یہی ہے کہ جو بہکا رہی تھی نا تو اس میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ پلاننگ تھی زلیخا کی کہ ان کو کسی طرح قید میں ڈال دے اور یہ جو الزام ہے نا زلیخا کے سر سے اتر جائے کسی طرح. تو اسی وجہ سے کچھ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ آخری وقت میں جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے تو انہوں نے سب سے پہلا جو سوال ہے نا وہ یہ کیا تھا کہ میرے اوپر جو بھی الزام لگے ہیں پہلے ان کو خارج کیا جائے، یعنی کہ باعزت ہو کے وہ جو ہے نا بری ہوں. جی نیکسٹ. جی ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو گیا. کنٹینیو کریں. آگے. یوسف نے دعا کی کہ یا رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کے چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا. پھر وہی بات کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ انبیاء جو ہے نا بالکل ہی خواہشات سے خالی ہوتے ہیں، ان کے دل میں کوئی خواہشات ہی نہیں ہوتی کہ وہ بھی ان دنیاوی کاموں میں شمولیت اختیار کریں جن میں ہماری ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے نفس دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ذہن میں بھی خیالات آتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے نا ایک بزرگ نے لکھا تھا کہ بڑی کمال بات لکھی تھی کہ ان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں نا وہ اسی طرح ہوتے ہیں. ہمارے سے فرق کس طرح ہوتے ہیں، وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جس طرح روزہ رکھا ہو ہمیں شدید پیاس لگی اور جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹھنڈا پانی جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں طلب آتی ہے، لیکن ہم وہ پیتے نہیں ہیں. تو بالکل اسی طرح انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے روزہ رکھا اور پھر ٹھنڈا پانی سامنے آیا تو طلب ہوتی ہے، تو وہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتے نہیں ہیں لیکن گناہ کی چاہت ضرور ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ آپ نے ایکسپلین کیا ہے اس بات کو ماشاءاللہ. اب دیکھیں، اب اس میں ایک بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نا یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ تم مجھے. عدیل بھائی کا بھی میرے خیال سے مائک ہونا. جی جی عدیل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عدیل بھائی، ان کی میرا خیال آج نا کوئی انٹرنیٹ پرابلم ہے، مائک خراب ہے. اچھا عمیر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی کلیئر آ رہی ہے آج ماشاء اللہ. جی شکریہ سر. میں ادھر نا بات کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ تم مجھے قید سے بھی رہا کر اور ان عورتوں سے بھی جو ہے نا وہ چھٹکارا دے، یہ قید سے بھی بچا اور عورتوں سے بھی. اور وہ دعا کرتے تو یقیناً اللہ پاک ان کی دعا قبول کرتا، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ، مطلب دنیا اور آخرت میں دونوں میں جو ہے نا ہمیں اچھائی عطا کر یا اللہ. تو لیکن اللہ پاک کی اس میں جو ایک پلاننگ تھی وہ ہارڈ تھی کہ اللہ پاک اگر وہ جیل میں جاتے تو اسی راستے سے اللہ پاک نے انہیں بادشاہ کی طرف جو ہے نا پہنچانا تھا. تو لیکن اگر حضرت یوسف دونوں سے نجات مانگتے تو اللہ پاک ان کو دے دیتا، لیکن جیل میں بھیجنا اللہ پاک کی پلاننگ کا ایک حصہ تھا. یہ مجھے اس سے سمجھ آتی ہے.
جی بات جی ٹھیک ہے، نیکسٹ پڑھ لیں. چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا. بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے. اور یہاں پہ ہمیں جو ہے نا، اگر ہم دیکھیں قرآن کو، جیسا کہتے ہیں نا کہ عقل مندوں کے نشانیاں ہیں، تو یہاں پہ ہمیں ایک بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں بھی سنتا ہے انسان کی، اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. آپ کی مصیبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی آزمائشوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جی چلیں آگے. کسی پھر بھائی نے ان لوگوں کچھ پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیں. ادھر بھی میرا خیال ہے آگے کنٹینیو کریں پھر. اور یوسف کے ساتھ 2 اور نوجوانوں کو قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے ایک دن یوسف سے کہا، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا، میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ. ہم تمہیں نیک آدمی ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور حکمت کا چرچا اللہ تعالیٰ نے ادھر جیل میں بھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو ان کو جیل میں بھی علم و حکمت کا چرچا کر دیا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت کو ظاہر سی بات ہے وہ دیکھتے ہوں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو. تو بالکل اسی چیز سے نا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو نکالنا تھا، تو ان کے دلوں میں بھی مطلب خواب بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ظاہر سی باتوں کو اس طرح کہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں ڈالا ہوگا کہ جا کے جناب یوسف علیہ السلام سے پوچھو. تو بالکل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ادھر بھی دکھا رہا ہے. اور WhatsApp اس میں نا ایک اور چیز ہے کہ خواب کا علم جو کل بھی ڈسکس ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لحاظ سے اپنے نبی کو جو ہے نا وہ اس کا علم دیا. تو اس پر نا ابھی بھی تحقیق چل رہی ہے. آج کے دور میں بھی ریسرچز ہو رہی ہیں کہ خواب ہے کیا چیز، کہ یہ سائنسی طور پر جو ہے نا ان کو کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواب ہے کیا چیز، کہ یہ انسان کو کس طرح آتے ہیں. اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ فیوچر کا بھی کوئی ایلیمنٹ جو ہے نا اس میں سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جس طرح ایک ستاروں کا علم ہے تو وہ رکھتے ہیں، جو بھی مجھے اس کا اسلام میں تو اسے منع کیا گیا، لیکن وہ اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو خوابوں کا علم بھی جو ہے نا وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس سے سائنس کے ساتھ جوڑنے میں نا یہ کافی اس پر ریسرچز ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ایک دیا نا خواب والا کنسیپٹ، کہ اس کے ذریعے سے کچھ اندازہ لگانا اور آگے کی ساری بتانا. تو یہ سائنس بھی اس کو دیکھ رہی ہے کہ اس میں واقعی کوئی ایک ایسی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے ہم فیوچر کو پروڈکٹ کر سکتے ہیں. تو اس پر بھی کافی ریسرچز جو ہے نا ہو رہی ہیں. صحیح. جی نیکسٹ. یوسف نے کہا، جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا. یہ اس علم کا حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے. مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو. بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے منکر ہیں. اچھا، ادھر بڑے مزے کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے تو یہ بات بتائی کہ میرے پاس جو علم ہے نا، میں اس کے ذریعے تمہیں اس طرح اتنی جلدی یہ اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا. کبھی کھانا جو ہے نا وہ ابھی نہیں آیا ہوگا. یعنی کہ ایک اپنے علم کی جو ہے نا وہ خاصیت بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ میرا علم اتنا، میں اس علم میں ماہر اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ابھی کھانا نہیں آیا ہوگا اور میں تمہیں بتا دوں گا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے عطا کیا ہے. یعنی اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا مجھے علم ہے جس کے ذریعے میں تمہیں اتنی جلدی سے بتا دوں گا چیز. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو اس میں یہ ہے نا کہ تعبیر کا سوال ہوا تھا ان سے کہ آپ مجھے ہمیں تعبیر بتائیں. حضرت یوسف نے جو اپنی بات شروع کی نا، وہ بات شروع توحید کے بیان سے کی. کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے یہ کہا کہ میں تمہیں سارا کچھ بتاؤں گا، لیکن پہلے میری یہ بات سنو کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور آخرت کے منکر تھے.
یعنی کہ جو عقیدہ ہے نا اس کی بیان سے بات شروع کی، اور پھر آگے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگلی آیت میں آیا نا. چلیں اگلی آیت پہ بعد میں کرتے ہیں، ابھی یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، آگے کوئی بھائی بتانا چاہے تو. بٹ صاحب اس میں ایک بہت اچھی ہمیں بات یہ بھی مل رہی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہوں، کسی پہ احسان کر رہے ہوں، تو اللہ کی دین کی تبلیغ نہ بولیں. وہ تب بلال بھائی آواز چلے گئی آپ. اپنا لوہا گرم ہوتا ہے تو آپ اس پہ نا لگا کے چوٹ، ایک ضرب لگا کے اس کو جس طرح مرضی مولڈ کر سکتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ جب کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ساتھ ہی اللہ کے دین کی جو ہے نا وہ اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے تھوڑا سا ٹائم لیا، فوراً نہیں بتا دیا، حالانکہ تب اسی وقت حضرت یوسف کو پتہ چل گیا تھا اس کی تعبیر کا، لیکن تھوڑا ٹائم لیا. اس میں کوئی حکمت چھپی تھی، اللہ پاک نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک حکمت اور علم عطا کیا تھا. جی اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو آگے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک ان کی جو پریچنگ تھی نا وہ اس طرح سے ابھی پہنچی نہیں تھی ہوئی. کہ دیکھیں ابھی مصر تک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں تھا پہنچا ہوا. تو وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ میں نے توحید کی دعوت دی ہے سب سے پہلے، اور جو بھی پچھلی آیات میں ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے نا تو اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تمام معاملہ، جس طرح عمیر بھائی نے کہا تھا کہ زنا والے معاملات اور یہ ساری چیزیں تمام شریعت جو گزری ہیں پہلے وہ ان میں بھی جو ہے نا منع تھی. تو اس طرح سے تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے نا ان میں پائی جاتی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ یہ والی چیز غلط ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو گئی تھی. تو بعد میں جو ابھی حضرت یوسف علیہ السلام جب ادھر آئے ہیں تو وہ کافی ان کے حالات مطلب خراب ہو گئے ہوئے تھے ان کے عقیدے میں اور جو باقی معاملات میں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلے دور میں تو اللہ تعالیٰ جو تھے نا وہ نبیوں کے ساتھ ہی مل کر توحید کا پیغام اور جو دعوت تھی حق کی وہ پہنچایا کرتے تھے دوسرے علاقوں تک. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریعت کا اور حق کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی جو ہے نا وہ امت کو سونپ دی گئی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے نبیوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی نا ایک نبی کی دوسرے نبی کے ساتھ، جس طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کی، اور جس طرح حضرت ذکریہ اور یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اب یہ والی ڈیوٹی امتیوں کو دے دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ نبیوں والی ڈیوٹی ہے. تو یہ میں ایک تبلیغی جماعت والے تھے تو ان سے ہی سن رہا تھا کہ اگر نبیوں والی ڈیوٹی ملی ہے نا تو پھر یہ نبیوں والا طریقہ اپنانا پڑے گا. کہ جس طرح پیچھے ڈسکس ہوا ہے کہ وہ ابھی کہا کہ مجھے علم دیا تو میرے پروردگار نے عطا کیا ہے، پھر انہوں نے مدد مانگی ہے، اللہ سے مانگی ہے. کہا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے قید کر دو، ان سے بچا لو، اللہ سے مدد مانگی ہے. تو سارے معاملات میں توحید کا فیکٹر انہوں نے سب سے آگے رکھا ہوا ہے. تو اگر آج کے دور پہ بھی ہمیں توحید کا پیغام اور دین کا جو پیغام ہم نے پہنچانا ہے نا تو وہ انبیاء کی لائف پر عمل کرتے ہوئے اور اس کو پورے مکمل طریقے سے اپنا کے پھر ہی ہم اس کی دعوت دے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے جو معاملات ہیں وہ کسی اور کے طرح چل رہے ہوں اور دعوت جو ہے وہ ہم دین کی اور حق کی دینے کے لیے چل رہے ہوں. اس طرح نہیں ہو سکتا. دین کی دعوت وہی دے سکتا ہے کہ جو انبیاء کے طریقے پر چلنے کے لیے نا بالکل تیار ہو. جی صحیح، بڑی زبردست اچھا بات کی ہے کہ مطلب اگر آپ کے وہ کردار میں وہ نہیں ہے نا مزہ، تو آپ کے الفاظ میں بھی وہ اٹریکشن ہی باقی نہیں رہتی جو کسی کے دل پہ بھی اتر سکے. بے شک بے شک. ختم ہو گیا آج کا درس میرے خیال سے. 20 ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے نہیں آگے ابھی ہے. ہیں. اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں. یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. اچھا ادھر بھی جو ہے نا توحید کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور ہمیں جو ہے نا یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم نے جب بھی اگر کسی نان مسلم سے اگر ہم بات کریں نا تو ان میں ایک کامن چیز ہوتی ہے. وہ کامن چیز جو ہے نا مطلب اگر آپ عیسائیوں میں دیکھیں تو ان میں کامن چیز جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
وہ ہے کامن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کرنا ہو نا کہ وہ نبی تھے اور وہ جو ہے خدا نہیں تھے، تو جس طرح ان کے عقیدہ ہے وہ غلط ہے، تو ہم حضرت ابراہیم سے شروع کرتے ہیں. قرآن میں بھی کئی جگہ اس کو حضرت ابراہیم سے شروع کیا ہوا ہے. اسی طرح یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا ذکر جو ہے تو وہاں پہ بھی ہے. وہاں پہ جوسف کے نام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بائبل میں پڑھا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے جیکب کے نام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پڑھا جاتا ہے. تو وہ ذکر وہاں پہ بھی ہے. یعنی کہ یہ ایک طرح کا جو ہے نا اس طرح بیان کیا جا رہا ہے قرآن کے اندر. تو مجھے جو سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ حق کی تبلیغ کرنے جائیں نا تو اس چیز سے شروع کریں کہ جو ان کو بھی وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، نہ کہ اس چیز سے جس کو وہ بالکل ہی سرے سے مانتا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ہے نا پیغام کو چھٹلائیں. جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صحیح بخاری کے اندر مینشن ہے کہ جب تم کسی شخص سے بات کیا کرو نا، میں مفہوم بتا رہا ہوں، کسی شخص سے بات کیا کرو تو اس کی سمجھ کے مطابق بات کیا کرو. کیا تم چاہو گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلا دیں؟ تو یہ وہی بات میرے ذہن میں جو اس کو پڑھ کے آتی ہے کہ جب آپ نے شروع کرنی ہو نا تو اس چیز سے شروع کریں جو کامن ہو. آج بھی جب میں دیکھتا ہوں کہ مطلب اہل تشیع کے ساتھ اگر کسی کی بحث ہو رہی ہو، کسی بھی چیز پہ ہو رہی ہو، تو وہ ان چیز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو سرے سے ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں، نہ کہ اس چیز پہ ہیں جو وہ پہلے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ بات کر رہے ہوتے ہیں حدیث کی کتابوں کی. وہ آپ کی حدیث کی کتاب ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ ان کی حدیث کی کتاب نہیں ایکسیپٹ کرتے. آپ لے آئیں ان کو قرآن کے اوپر، ان کے عقیدے پہ ان سے سب سے پہلے بات کریں، ان سے اللہ کی توحید بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے. پھر آپ ان کو عقیدہ جب آپ کا صحیح ہوگا تو پھر باقی باتیں پھر بعد میں آئیں گی. تو یہ چیز جو ہے نا مجھے ادھر سیکھنے کو ملتی ہے. بٹ صاحب میں ادھر آپ کی بات سے اختلاف کروں گا. میں اور نعمان بھائی نا ہم گئے اہل تشیعوں کے بڑے جید عالم ہیں آغا سید جواد نقوی صاحب، وہ عروۃ الوثقا کے جو بانی ہیں، ان سے نا لاہور ہم میٹنگ کرنے گئے. تو ان کے ساتھ کافی ڈبیٹ ہوئی مختلف موضوع پہ. تو یہی بات شروع ہو گئی. تو وہ نا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا بالکل ایسی ہے، لیکن یہ ٹریڈیشنل جو شیعہ ہے نا ان میں ہے، لیکن جو پڑھے لکھے جو اہل علم ہے نا ان میں یہ بہت چیز جو ہے نا وہ اچھی دیکھی گئی ہے. تو انہوں نے یہ چیز کہی تھی کہ بیٹا جب تبلیغ کے لیے نکلو نا تو اس چیز کو مد نظر رکھو کہ ہمیشہ اس وہاں سے بات شروع کرو کہ جو دونوں گروہوں میں کامن بات ہو. تو انہوں نے پھر قرآن کا ایک ورڈ بھی ہمیں نا کوٹ کیا تھا، وہ ابھی تک مجھے یاد ہے، تعالو، اوپر آؤ اس چیز کے لیے جو دونوں میں کامن ہے. اور نبی رحمت علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے یہی تلقین کی تھی کہ اس چیز سے بات شروع کرو جو تم میں اور ان میں دونوں میں سیم ہے. تو واقعی یہ تبلیغ میں نا یہ بہت حکمت والی بات ہے. اور ماشاءاللہ عدیل بھائی تو اس کو ایک تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، وہ ان کا مائک خراب ہے ورنہ ہمیں وہ اس میں بہتر کر سکتے تھے آج گائیڈ. جی اچھا چلیں یہ ختم ہو جائے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے ذرا مزید بتائیں ان کے بارے میں کہ چیزوں کے عقیدے کے بارے میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غلط فہمی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ان کے بارے میں، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا آگاہ کریں. چلیں یہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ پھر علیحدہ سے کر لیں گے بات. جی بٹ صاحب آئی تھنک آپ دونوں نے بات سیم ہی کی ہے، مجھے لگا نہیں کوئی. ہاں لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ ہمیں ایک جگہ ایک کامن چیز پر جو ہے نا اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. جس طرح نہیں اس صورت کا مقصد تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو جو ہے نا وہ آڈینس بنایا تھا، تو ان کے یہ انبیاء کا ذکر ہوا ہے، اور ہمارے انبیاء جو کامن ہے ابراہیم اور بالکل اسحاق اور جو یعقوب، تو کامن بالکل چیزوں پر جو ہے نا وہ بس جو ہو نا پھر وہ سمجھ بھی آ جاتی ہے کسی کو. جی بالکل. لیکن بٹ صاحب نا وہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ حضرات جو ہے نا وہ اس چیز سے بالکل قاصر ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو پھر شیعہ حضرات کا موقف بتایا کہ وہ خود اس چیز کی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں. وہ مطلب اس طرح سے وہ نہیں گرے ہوئے تبلیغی لحاظ سے. یہ میں بات ان کو بتا رہا تھا. نعمان بھائی ہاں جی بالکل میں بالکل. نے بھی یاد کیا کہ میری ذرا نا ادھر اگر آپ کے پاس علم ہے تو میری اس بارے میں آپ ضرور اصلاح کیجیے گا کہ ان کا عقیدہ کس طرح کا ہوتا ہے، مجھے اس سے آگاہ ضرور کیجیے گا. جی جی واٹس صاحب ہم آواز کنٹینیو کٹی ہے کریں ساتھ. جی. چلیں میں کنٹینیو کرتا ہوں. اس کے سوا جس کے تمام عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لی ہیں.
اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری. حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی سیدھا سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی کہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جن کے اس کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو نا، وہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، اس سے تمہارے باپ داداؤں کا دین ہے. تو اللہ نے جو ہے نا ان پہ کوئی دلیل نہیں اتاری، نا ان کے پاس کوئی دلیل ہے. آگے بھی اگر آپ پڑھیں نا تو کئی جگہوں پہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہو یا کسی کو تبلیغ کر رہے ہو نا، تو ان سے سب سے پہلا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ سچے ہوں گے، آپ اپنی دلیل لے آئیں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، نہ کہ آپ ڈائریکٹ ہی ان کو جو ہے نا لان تان اور گالیوں سے بات شروع کریں، جو کہ اکثر آج کل بہت کامن ہو چکا ہوا ہے. جی بالکل یہی ہے. اور اس میں جو مینلی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ کلام ہے نا، بڑا جو ہے نا بڑے عمدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نا ایک چیز کو لاتے ہوئے نا اینڈنگ آ کر جو ہے نا وہ توحید پر جو جس طرح کی ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کو. اور آئی تھنک یہ جو اگر مووی میں نے دیکھی تھی جب آئی تھنک 4 یا 5 سال پہلے، تو اس میں جو انہوں نے اس میں یوسف علیہ السلام کا آغاز جو تھا نا وہ قید خانے سے کیا تھا. تو وہاں ان کے جو ہے نا کافی ماننے والے جو بن گئے تھے. تو وہاں سے جو توحید کا آغاز ہوا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے نا اسی کے بعد جو ہے نا یہ بیان کی ہیں کہ اس کے سوا جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو. مطلب کہ یوسف علیہ السلام بھی یہی دعوت دیتے تھے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو تم لوگ کر رہے ہو نا یہ تمہارے عقائد جو ہیں وہ درست نہیں ہے. تمہارے نبی جو تھے وہ یہی کہہ گئے ہیں یوسف علیہ السلام. تو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا. آئی تھنک یہ 20 پوری ہو گئی ہیں ادھر، 40 تک ہم نے کر لی ہیں. ماشاء کل اللہ. انشاءاللہ 41 سے 60 تک. ٹھیک ہے.